10 سے 15 منٹ مناسب ہے کیونکہ لوگ تھکے بھی ہوں گے اپنی مصروفیت میں. نہیں اتنا مناسب ہے آپ کے حساب سے یا کم کریں؟ ٹھیک 15 منٹ بیٹھیں گے بھائی اللہ رسول کی بات سننے کے لیے. جزاکم اللہ خیر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمدللہ وبفضل اللہ ہم اپنی سوچ سے بڑھ کر، اپنی کیلکولیشن حساب و کتاب سے بڑھ کر اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین کی رحمت کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اس وقت غوطہ زن ہیں. یہ رمضان المبارک ہم پہ سایہ فگن ہے. اللہ احکم الحاکمین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس رب رحمان نے کہ جس نے اس زمین پر نباتات، حیوانات کم و بیش جن کی اس زمین پر صرف اس کرۂ ارض کے اوپر تعداد 28 لاکھ سے زیادہ، یہ 1984 کی آکسفورڈ یونیورسٹی کی شائع ہوئی تحقیق ہے. اس کے بعد تو دنیا نے سائنس میں اور نہ جانے کتنی تحقیق کر کے آگے بڑھ گئے کہ اس وقت زولوجی یعنی حیاتیات، جس میں جانداروں کی، جانوروں کی مختلف اقسام پر ریسرچ کی جاتی ہے، اور باٹنی نباتات، پودے کی مختلف قسمیں، ان کی ایک کی 13 لاکھ، ایک کی 15 لاکھ صرف نام، ایک نام. ایک چیونٹی ایک نہیں ہے، آپ کو بھی پتا ہے. چینٹی ایک محلے میں کھربوں سے زیادہ ہے. پورے دنیا میں کتنی ہوگی؟ مکھی، اس کو بھی ایک گنا ہے، حالانکہ ایک مکھی ایک نہیں ہے. دنیا میں ساری گنتی ختم ہو جائے، خالی آپ کے اس معمار کے ساتھ جو گوٹھ ہے نا، اس کی آبادی میں جو مکھیاں ہیں، خالی ان کو گن لیا جائے. مگر گننے والوں نے وہ ایک مخلوق گنا. ایک مکھی، ایک دوسری چیونٹی، تیسری فلانی، چوتھی اڑنے والی، چلنے والی، تیرنے والی، یہ اور پودوں کی مختلف قسمیں گنتے گنتے پتہ چلا 28 لاکھ صرف قسم ہیں، ٹائپس ہیں. اللہ اکبر. اللہ کریم کہتا ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے جن و انس، یہ تمہارے لیے تو بنایا ہے زمین پر جو بھی کچھ بنایا ہے. یہ چاند، سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے. یہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کریم نے ہماری تخلیق کس لیے کی ہے؟ کہ ہم اس کی بندگی، اس کے بندے بن کر، اس کے تابع دار بن کر زندگی گزاریں. اور یہ روزے فرض ہوئے، اس کے لیے ہم مختلف مقامات پر دروس میں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں.
جگہ جگہ لکھا ہوا ہے قرآن کی اس آیت کے ساتھ، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کوئی نیا کام نہیں ہے، تم سے پچھلی امتوں پہ بھی فرض تھے، تم پہ بھی فرض ہیں۔ لیں کس لیے؟ یہ روزہ اللہ نے تمہیں عطا کس لیے کیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی پرہیزگاری والے بن جاؤ۔ ابھی ہم نے الحمدللہ دورہ قرآن شروع کیا، پہلی رات چاند دکھتے ہی الحمدللہ تراویاں شروع ہوئیں، قیام اللیل شروع ہو گئے، حفاظ ماشاءاللہ قرآن سنا رہے ہیں، اللہ ان کا سنانا ہمارا سننا قبول فرما لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت ہے۔ پہلے دن کی تراویح میں آپ نے پہلی رکعت کے اندر سنا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی، اے انسانوں اپنے رب کو پہچانو، اس کے تابع فرمان، اس کے بندے، اس کے غلام بن کے زندگی گزارو۔ یہ ساری عبادتیں اعبدو، یہ تمہاری عبادتوں کی جتنی بھی کیفیتیں تمہیں سنت اور فرضیت کے اعتبار سے سکھائی گئیں، یہ کس لیے؟ لعلکم تتقون، تم نمازی بھی بنو تو، تم روزے دار بنو تو، تم حج کرو تو، تم انفاق فی سبیل اللہ کرو تو، تم دعوت اللہ کے لیے نکلو تو، تم جہاد فی سبیل اللہ کرو تو۔ یہ عبادت کی ساری قسمیں اعبد اللہ میں آ گئیں، اور کہا کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام خطبات جمعہ میں، خطبات عید میں، کہیں کسی اور حوالے سے کوئی درس دیتے، سب سے زیادہ جو آیات ابتدا میں تلاوت کرتے ان میں کیا نصیحت تھی مومنوں کو؟ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر کر پرہیزگاری کی زندگی گزارو۔ لاپرواہی کی زندگی گزارنے والا، من مانی کی زندگی گزارنے والا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور اگر تقوی پرہیزگاری والی زندگی گزارو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کا فائدہ کرو گے؟ نہیں نہیں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی کی زندگی، پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرے گا اس کا فائدہ خود اس کو ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مخرجا، اللہ کریم اس کو ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا، ایگزٹ وے، بچت کا راستہ، بچ نکلنے کا راستہ، پھنسنے سے بچنا، پکڑ سے بچنا، تباہ ہونے سے بچنا، اس کے لیے بچت کا راستہ چاہیے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر پرہیزگاری کی زندگی گزارے گا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے اللہ رب العالمین ایگزٹ وے، بچت کا راستہ اس کو عنایت کرے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ کا فائدہ نہیں، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ وَيَرْزُقْهُ، تمہیں اللہ رزق عطا کرے گا، مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تمہاری کیلکولیشن، تمہارے اندازے، تمہارے حساب فیل ہو جائیں گے، اللہ تمہیں اتنی اور وہاں سے روزی دے گا جہاں سے تمہارے تصور میں نہیں ہوگا۔ کیا کرنا ہے جی اس کے لیے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اللہ کا ڈر، اللہ کا ڈر، تقوی پرہیزگاری۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اور دنیا میں بھی اللہ کریم تقوی کے فائدے عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد ننجی المتقین، مرنا بھائی سب نے ہے کہ نہیں؟ جس نے داڑھی رکھی، دیکھو یہ بچہ ماشاءاللہ اتنا اچھا بچہ، اتنے توجہ سے سن رہا ہے، کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ شہزاد، ماشاءاللہ، اللہ آپ کو دین کا شہزادہ بنائے بیٹا۔ دیکھو اتنے سے بچے کو یقین ہے، آپ اور میں تو بڑے پختہ عمر کے لوگ ہیں، بالغ عمر، بالغ سے بڑی ادھیڑ عمر، بزرگوں کی عمر، ہمیں اس سے زیادہ ہوشیار ہونا چاہیے۔ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ مرنا سب نے ہے، مرنے کے بعد یوم یبعثون جو آنے والا ہے دوبارہ، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، جب اللہ کریم ہمیں قبروں سے نکال کے کھڑا کرے گا، لوگوں سے سوال و جواب ہوں گے۔ اللہ اکبر۔
فرمایا ننجل متقین، اگر تم نے دنیا کی زندگی لاپرواہی کی، منمانی کی نہیں گزاری ہوگی، تقوی پرہیزگاری کی گزاری ہوگی، ننجل متقین، اللہ کا وعدہ ہے نجات تمہارا مقدر ہے۔ نجات چاہیے کہ نہیں؟ اور نجات کے لیے اللہ کریم نے آسان سا نسخہ کہ تقوی کو اختیار کر لو، پرہیزگاری۔ آئیے سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے، ہم اللہ کی وحدانیت کی اعلان اور بیان کے بعد کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی فرما، اور یا اللہ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ وہ راستہ ان لوگوں کا ہے صراط الذین انعمت علیہم، کہ جس راستے پہ چلنے والوں پہ تو نے انعام کیے، یا اللہ ایسا راستہ ہمیں چلانا، اور یا اللہ ایسے راستے سے بچانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ تیرے نافرمان ہو کر، منمانی کا شکار ہو کر، مفاد پرستی میں پڑھ کے، نفس پرستی میں پڑھ کے، باطل پرستی میں پڑھ کے، فرقہ پرستی میں پڑھ کے وہ ضالین ہوئے یا مغضوب علیہم ہوئے، یا اللہ ایسی گمراہی اور عذابوں کے راستے پہ چلنے سے بچا۔ اب اللہ سے بندے نے دعا کی، اللہ کریم نے دعا قبول کر کے اس کو ہدایت کا راستہ سورۃ البقرہ میں دکھلا دیا۔ ہدی للمتقین، تو ہدایت کا تلاش کرنے والا ہے نا، آجا، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ہدایت چاہتا ہے اور پہچان بھی گیا ہے کہ ہدایت ایسی جس پہ چلنے والوں پہ تیرا انعام ہوا۔ اللہ کا قرآن خود بتاتا ہے انعام کن پہ ہوا، اللہ کے نبیوں پر ہوا۔ والصدیقین، صدیق اکبر سے لے کر اس صدیقی جماعت کے حقیقی وابستگان، یعنی سچ اور سچائی کو ماننے والے، سچ اور سچائی کو اختیار کرنے والے، سچ اور سچائی کی تصدیق کرنے والے۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ کو سن کر، پڑھ کر، جان کر، اس سے منہ موڑ کر ومن اعرض عن ذکری نہیں، بلکہ جس بندے کے سامنے اللہ رب العالمین کا حق پہنچا، قال اللہ اور قال رسول اللہ، اس نے صدق بالحسنى، اس نے اس کو سننے کے بعد ما وجدنا علیہ آباءنا، بھئی ہم کیا کریں، ہاں ہاں حدیث تو ہے، ہاں ہاں قرآن کی آیت تو ہے، ہم احترام کرتے ہیں، مگر ہم اس کے مطابق چلیں گے نہیں۔ کیوں؟ ما وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے آباء و اجداد تو دوسرے راستے پر ہیں، ہم چلیں گے اسی راستے پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ قرآن مجید کے ساتھ خاص وابستگی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خود جب اس رمضان المبارک میں قرآن کے ڈبل دور کیا کرتے تھے تو مجھے اور آپ کو کتنا کرنے کی ضرورت ہے، کتنے غور و فکر سے اس قرآن سے عقیدہ لینے کی، اس قرآن کے اندر اپنے عقیدے کو چیک کرنے کی۔ لیبارٹری میں کوئی ہمارا بندہ بیمار ہو، بخار ہو جائے، فوراً اس کا ٹیسٹ کرواتے ہیں، بھئی یہ بخار کون سا ہے، یہ عام بخار موسم کا ہے یا اس کو ڈینگی ہو گیا ہے، ملیریا ہو گیا ہے، ٹائیفائڈ ہو گیا ہے، پہلے سے پہچان لو، ایسا نہ ہو بستر مرگ پہ جا کے پہنچے پھر پتہ چلے، پھر کوئی دوائی بھی اثر نہ کرے۔ ٹیسٹ کرتے ہیں لیبارٹری کا، اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کون سا انفیکشن ہے بھی کہ نہیں۔ یہ قرآن مجید ہمارے ایمان کو چیک کرنے کی کتاب ہے، اس میں لیبارٹری ٹیسٹ ہے ایمان خالص کا، کہ لوگوں تمہارا عقیدہ اس قرآن کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، تمہارا عمل اس کتاب کے مطابق ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اگر تمہارا عقیدہ، تمہارا نظریہ، تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات، تمہاری خوشی غمی، اگر تمہارے معاملات قرآن اور حدیث سے ٹکراتے ہیں تو تم اپنے معاملات سے رجوع کرو، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آؤ، یہی تقوی ہے۔ اللہ کریم ہمیں تقوی کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا
فرمائے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، سوچئے ذرا کہ ہم اگر اللہ کریم سے وہ اپنے لیے کامیابی حاصل کر لیں کہ دنیا میں بھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، اللہ کے سامنے پاس ہو گئے تقوی کے امتحان میں، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، کوئی دنیا کی مشکل ہمیں ہرا نہیں سکتی، ہمیں ہر جگہ سے اللہ تعالیٰ بچت کا راستہ دیتا جائے گا۔ اور پھر يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، مزدور طبقہ بھی ہے، دکاندار بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ آپ میں بیٹھے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہی نہیں چاہتا حلال روزی مل جائے کہ نہ ملے بھائی، اور فراوانی سے ملے۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا تو تقوی کو اختیار کر، اے بندے اے بندی، تو صحیح معنوں میں تقوی کا راستہ اختیار کر، مالک پہ بھروسہ کر۔ یرزقہ من حیث لا یحتسب، تیرے حساب کتاب پیچھے رہ جائیں گے، تیرے اندازے پیچھے رہ جائیں گے، اللہ کریم وہاں سے اور اتنی تجھے روزی عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں خوش نصیب ایسا ہی متقی پرہیزگار بنا دے جن کے لیے دنیا میں بھی بشارتیں ہیں، جن کے لیے اللہ کریم نے مرتے دم فرشتوں کا استقبال والی بشارتیں بتائی ہیں، جن کے لیے قبر میں بھی راحتیں ہیں، اور جن کے لیے میدان محشر میں بھی راحتیں ہیں، پھر جنت کے داخلے ہیں، نجات ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ہی متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور گمراہی کی ہر شکل سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ماہ رمضان، ماہ قرآن، خصوصی تعلق قرآن کا مہینہ ہے۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اس کتاب میں غور کیجئے، اس کتاب میں تدبر کے ساتھ ساتھ اس کی صحیح معنوں میں تلاوت کی، اللہ رب العالمین سے سعادت مانگیے۔ اللہ کریم ہمارا قرآن و سنت سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیر۔